Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک عجیب دور میں جی رہے ہیں۔ دیکھیں، علماء سو جو خراب لوگ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، انہیں علماء سو کہتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جن میں شر ہوتا ہے، جو حق والے نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں قرآن کریم ہو یا حدیث مبارکہ ہو، دونوں میں سخت وعید ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ علماء حق کو بھی آج کل کچھ لوگوں کی وجہ سے ایک عجیب نظر سے دیکھا بھی جا رہا ہے، اور ان کے بیان کردہ دروس جو ہے اس کے اوپر یہ لوگ عجیب و غریب سی باتیں بھی کرتے ہیں، جو شاید دین سے پہلے ہی بدظن تھے اور انہیں پھر انجینئر مرزا ٹائپ کے لوگ مل گئے جنہیں دین کی صحیح فہم بھی نہیں، جو انسانوں کو منی خدا کہتے ہیں اور جج کو خدا کی کرسی پر بیٹھا ہوا بتاتے ہیں، اور صدیق اکبر کی شان میں ان کی زبانیں سلپ ہو جاتی ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کے معاملے میں روافظ کا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظالم کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو لوگ جو ہے وہ علماء سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، جنہوں نے حدیثوں کے نمبر یاد کر لیے ہیں یا رٹ کے آ جاتے ہیں درس سے پہلے، اور قرآن کریم جو ہے اس کے اندر بھی غلطیاں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں کہ نہ فہم بیان کی جاتی ہے۔ ترجموں سے قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، اس میں جو سلف الصالحین کی فہم ہے، جو حدیث مبارکہ میں شروحات حدیث لکھی گئی ہیں، ان شروحات حدیث کے اندر حدیثوں کی کیا تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ کر اپنی عقلوں کے مطابق صحابہ کے خلاف بغض اونڈیلا جاتا ہے اور تابعین کے خلاف بغض اونڈیلا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو لوگوں نے علماء اور علامہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، اور جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، جن کے پاس منبع علم ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں پتہ نہ ہو تو فاسألوا اہل الذکر، جب تمہیں پتہ نہ ہو تو ان سے پوچھو جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، معرفت دی ہے، صحیح معنوں میں فہم و فراست دی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے علماء کے بارے میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تو علماء ہوتے ہیں، جو حقائق کا بصیرت کے ساتھ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ان اللہ عزیز غفور، اور یقیناً اللہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اب علماء کا جب ذکر آتا ہے، آج کل تو کچھ لوگوں کا یہ ذہن بھی بن گیا ہے، ارے چھوڑو یار، علماء کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ تو وہ ہوں گے کہ جہنم میں سب سے پہلے جہنم میں سب سے پہلے علماء نہیں ڈالے جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو علماء کا لبادہ اوڑھ کر سو والے علماء تھے، جنہوں نے دین کا علم جو ہے وہ شو آف کے لیے، یہ شو آف والے جو تھے نا، وہ ڈالے جائیں گے۔ آپ نے سارے علماء کو رگڑ دیا ہے اس میں۔ یعنی جب علم اور علماء اور متعلم طالب علم، ان کے بارے میں جب لوگوں کو اتنا بدظن کر دیا جائے اور خاص لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جائے اور بتایا جائے کہ بھئی یہ تو علماء ایسے ہوتے ہیں، علماء تو یہ کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو نتیجتاً اس کا یہی نکلتا ہے کہ عام آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا میں کہ بہت زیادہ ان لوگوں کو جن کے لائکس ہیں، ویوز ہیں، ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لائکس اور ویوز کا ہونا حق کی نشاندہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں نا، ان کے کتنے زیادہ لائکس ہیں، ان کے کتنے زیادہ ویوز ہیں، ان کے کتنے زیادہ سبسکرائبرز ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ کسی کے علم کو جانچ کون رہا ہے؟ وہ آدمی جس کو خود علم نہیں ہے۔ یعنی ایک بچہ اگر 10ویں جماعت کا پرچہ دے کر آئے اور اس پرچے کو جانچے اس اسکول کا چپراسی جس نے پہلی جماعت بھی پاس نہ کی ہو، تو آپ اب چپراسی کو اگر علامہ بنا دیں کہ وہ پرچے جانچ رہا ہے تو کیسی بات ہوگی، رائٹ؟ تو اب وہ لوگ جانچ رہے ہیں جن کو خود علم نہیں ہے کہ لائکس اینڈ ویوز کے اعتبار سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ جو چکنی چپڑی باتیں کر لے اس کی طرف لوگ لگ جاتے ہیں۔ بھائی علم تو وہ ہوگا جو علماء بیان کریں گے۔ اب سارے علماء اگر کن لوگوں کو کہیں کہ بھئی یہ گمراہ ہیں، لیکن آپ کہیں کہ نہیں ہمیں ادھر سے علم چاہیے، بھئی آپ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے نا۔ اسٹینڈرڈ تو وہ ہوگا جس کے پاس علم ہوگا۔
تو اب مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں نے ویوز اینڈ لائکس کو سٹینڈرڈ بنا لیا ہے. جنہیں علم نہیں ہے اب وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ علم کیا ہے اور کیا علم نہیں ہے. یعنی عجیب زمانہ ہے. تو اس لیے اس زمانے میں لوگوں اتنے زیادہ متنفر کر دیے گئے ہیں علماء سے, اور یہی وہ وجہ ہوگی کہ لوگ دین کو چھوڑیں گے, گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے, اور ان لوگوں سے دین کے مسائل پوچھیں گے جنہیں خود علم نہیں ہوگا, اور وہ مسائل پھر وضع کر کے بتائیں گے. کیونکہ وہ یہ کہیں کہ اگر علماء سے پوچھو جا کے تو پھر لوگ تو انہیں گنجا نہ کر دیں کہ انہی علماء سے تو تم نے متنفر کیا تھا ہمیں. یا تو پھر وہ علماء کے حل کردہ مسائل یوں پیش کریں گے کہ یہ مسئلہ میں نے حل کیا ہے, حالانکہ وہ مسئلہ آلریڈی حل ہو چکا ہوتا ہے. یا وہ ان ایشوز کو اٹھائیں گے جو ایشوز نہیں ہیں اور انہیں ایشوز بنائیں گے تاکہ لوگ اس میں الجھے رہیں اور صحیح طرف نہ آ سکیں. یا وہ دین میں کچھ اس طرح کے معاملات کر کے پیش کریں گے کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اور بٹ جائیں گے, اور وہ اپنی طرف کہیں گے کہ ہم تو بھائی لوگوں کو جوڑ رہے ہیں, بلکہ وہ لوگوں کو توڑ رہے ہوں گے, وہ فساد کر رہے ہوں گے اس اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. اور نتیجتاً وہی بات ہوگی کہ لوگ دور بھی ہو جائیں گے دین سے, دین کے منبع سے, علماء سے, اور نتیجتاً پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اتار کے بجائے ایک جو ہے نا نیچے کی طرف کا معاملہ جو ہے وہ دینی اعتبار سے دیکھا جائے گا. آلریڈی لوگ نیچے ہی کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن کریم کی بعض آیات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا, اور ساتھ اس بات کی طرف بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو قیامت کے دن بھی کتنا اعلیٰ مقام دیا ہے. وہ روایت تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے, کہ علماء سے جا کے پوچھیں گے کہ ہم تو اب نہیں جانتے کہ کوئی ایسی چیز جو رب سے مانگے, ہمارے علم میں تو نہیں ہے. تو آپ کو جو اللہ نے خاص علم دیا ہے اس علم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہمیں کچھ ایسی نعمتوں کے نام بتائیں جو ہم اپنے رب سے مانگے, بیکاز we have run out of ideas. تو اس وقت علماء اس وقت بھی جنت میں بھی ان کے لیے مشعل راہ ہوں گے, اور ان کو بتائیں گے کہ اچھا رب سے اب یہ مانگو, اب یہ مانگو, یہ نعمتیں مانگو. تو اللہ نے ان کا وہاں پر بھی ایک امتیاز رکھا. اس پر میں آپ کو پہلے درس دے چکا ہوں. آج بات کرتے ہیں قیامت کے دن, کیونکہ سوال یہ آتا ہے کہ وہ تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یقول اللہ تعالی للعلماء یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کے بارے میں جب فیصلہ فرمانے کے لیے اپنی شان کے لائق تشریف فرما ہوگا تو علماء سے فرمائے گا میں نے تمہیں اپنا علم اور حکمت اور دانائی صرف اس لیے عطا فرمائی تھی کہ تمہارے تمام گزشتہ گناہ معاف فرما دوں, اور مجھے ایسا کرنے میں کچھ پرواہ نہیں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ علماء کا کیا مقام ہے کہ فرمایا کہ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ فِيكُمْ وَلَا أُبَالِي. اور اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے, حدیث نمبر 1381. امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے, حدیث 131. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے, اور امام طبرانی اس کو المجمع الکبیر میں فرماتے ہیں وَرِجَالُهُ مَوْثِقُونَ, کہ اس کے راوی ثقہ ہیں. اور ابن کثیر نے اس کو تفسیر القرآن العظیم کی جلد نمبر 3 صفحہ 142 پر بیان کیا ہے, اور کہا ہے وَإِسْنَادُهُ جَيِّد, اس کی سند جید ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ راوی, اس حدیث کے راوی تو ثعلبہ بن الحکم رضی اللہ عنہ ہیں. ایک اور روایت آتی ہے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبعث اللہ العباد یوم القیامہ ثم یمیز العلماء. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں کو اٹھائے گا, پھر علماء کو ان سے الگ کر کے فرمائے گا. یعنی اب یہ دیکھیں نا, علماء کا امتیاز شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں الگ کر کے فرمائے گا اے گروہ علماء, میں نے تمہیں اپنا علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب دوں, میں نے تمہیں دیا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ میں تمہیں بخشنا چاہتا تھا, تو اس لیے فقد غفرت لکم, تو میں نے تمہیں بخش. تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو چنا ہوتا ہے, یہ چنندہ لوگ ہوتے ہیں,
یہ ایسے لوگ نہیں ہوتے، اللہ نے اپنے دین کے لیے بندوں کو چنا ہے، اور اسے امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے حدیث 4264، پھر اس کو المعجم الصغیر میں بھی روایت کرتے ہیں حدیث 591، اور اس کو الرویانی اپنی المسند میں روایت کرتے ہیں حدیث 542، اور اس کو امام منذری الترغیب و ترہیب میں روایت کرتے ہیں، اور امام حیثمی مجمع الزوائد میں اسے روایت کرتے ہیں۔ تو کئی کتب حدیث میں سے روایت کیا گیا ہے، امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے اس کو السنن الکبریٰ میں، اور اسی طرح جو ہے اور دیگر محدثین نے، جیسا میں نے آپ نے سب سے ذکر کیا، اسے روایت کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو دنیا میں بھی عزت دی ہے، قیامت میں بھی عزت دے گا۔ اب جن کو الگ کر کے ممتاز کر کے بخش دے گا تو بخشنے کے بعد کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں جائیں گے نا۔ جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی اتنی شان کے ساتھ کہ انہیں بخش کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کے مقامات بھی ویسی اعلیٰ و ارفع ہوں گے۔ اسی حساب سے پھر جنت میں بھی اللہ ان کو امتیاز دے گا کہ وہاں پر بھی عام مسلمان علماء کی طرف رجوع کریں گے تاکہ نعمتوں کے بارے میں اور مزید سوالات کر سکیں اور نعمتوں کے بارے میں مزید جان سکیں، اور اللہ انہیں بھی وہاں پر ایک خاص علم دے گا جس کی وجہ سے وہ ان نعمتوں کو عام لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے ذہن میں کم سے کم اگر اس قسم کا کوئی خلفشار کچھ لوگوں نے پیدا کر دیا ہو تو وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.